یہ وہ لوگ تھے جو رسول کو دیکھتے تھے. اتنی کیا دنیا میں اٹریکشن ہے, اتنی کیا اس کرسی پہ اس ڈیزگنیشن کی اٹریکشن ہے کہ انسان اس رسول کو بھول جائے. یہاں مثلا آپ کی کمیونٹی میں اللہ نہ کرے سب سلامت رہیں, مگر کسی ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے, ہر کسی نے جانا ہے دنیا میں, اور آپ کو کوئی کام ہو تو آپ بولیں گے نہیں آج کام کی چھٹی کرو, آج فلانا بھی میٹنگ بھی کینسل کرو, آج سب چھوڑ دو. نہیں, ایک ایسی پرسنالٹی تھی جس کو سب محبت کرتے تھے, جو کمیونٹی میں ایک کردار تھا. آئیں سب ان کی جنازے میں شریک ہوں, آئیں ان کو تدفین کر کے آئیں, کریں گے ایک کردار کے لیے. وہ انبیاء کا سردار, وہ رسول خدا, وہ جس نے بشریت کو جہالت سے بچایا, وہ جو شافع قیامت میں شفاعت اس کے ہاتھ میں. سب کیا ہوا اس امت کو؟ کیوں دنیا اتنی اندر گھس جاتی ہے انسان کے کہ رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگ دنیا کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑا رونا یہی ہے بشریت کا, یہ ہے انسانیت کا رونا ہے یہ. اور اس کے بعد جب دفنا دیا گیا تو حضرت سیدہ کا گریہ, ان کا رونا, ان کا اپنے بابا کو یاد کرنا. ابھی یہ غم اتنا شدید تھا, یعنی ابھی آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں کوئی چلا جائے, نارمل آدمی کے گھر میں, آپ اس کے گھر پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں, ان کو دلاسا دیتے ہیں, ان سے کانڈولنس پیش کرتے ہیں, ان کو صبر کی تاکید کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہ کیسا شہر تھا کہ جہاں پر لوگ گھر آئے لیکن تعزیت کے لیے نہیں, دروازہ جلانے آئے تھے. اللہ, یہ کیسا شہر ہے یہ مدینہ, یہ مدینہ رسول کے بعد کیسا ہو گیا. بعض ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ دروازے کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیوں کی آگ کی ضرورت نہیں تھی جتنی یہ لے کر آئے تھے, اور لے کر آئے. وہ دروازہ جسے رسول سلام کرتے ہوں, السلام علیک یا اہل بیت النبوہ, وہ دروازہ کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے, اس دروازے پر یہ آگ لے کر آئے. کہا علی کو بھیجو, علی کو بھیجو, امام ہے, وقت کا امام ہے. اب کون حفاظت کرے گا وقت کے امام کی؟ مگر فاطمہ سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت ہے جو اپنے امام کی حفاظت کرے؟ فاطمہ خود آ گئی کہ کیا کام ہے. کہا علی کو بھیجیں. کہا نہیں جانتے تم کہ دروازے کے پیچھے کون بات کر رہی ہے؟ کہا, بی بی نے کہا میں فاطمہ ہوں, بنت رسول ہوں. کہا ہوا کرے جو بھی ہو, ہم اس دروازے کو اگر کھولا نہیں گیا تو ہم آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. انسانیت اتنی حیوانیت پہ پہنچ جاتی ہے کہ خاتون کھڑی ہو, کسی کی ناموس ہو, کسی کی محرم ہو, اس کے ساتھ آدمی یہ کرے, اور وہ بھی رسول کی بیٹی ہو. اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی حضرت خدیجہ جب دنیا سے جا رہی تھیں تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی تھیں. ایک وصیت کیا کی تھی رسول خدا سے؟ کہا تھا کہ فاطمہ چھوٹی ہے, فاطمہ یتیم ہو جائے گی میرے جانے کے بعد, ماں نہیں ہوگی, تو خیال رکھیے گا اس کے اوپر کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے, اسے کوئی تکلیف نہ ہو. میں کہوں گا حضرت خدیجہ جب تک رسول خدا زندہ تھے جب تک تو کچھ نہیں ہوا. ہاں آپ کے جانے کی دیر تھی, بس رسول خدا کے جانے کی دیر تھی, پھر اونچی آواز تو دور کی بات. ارے یہ امت جو ہے وہ دروازے کو جلا دیا. ہاں مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا گیا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان میں آ گئیں. علامہ فلسفی بیان کرتے ہیں
کہ اس وقت جب بی بی در و دیوار میں آئی تو امام حسین یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے گئے بابا کے پاس، بابا ارے ماں کو مار دیا ہے ان لوگوں نے۔ ہاں عزاداران محترم، ایک تو دروازے کی آگ تھی، دوسری دروازے کی شدت سے وہ کہ جس کے بطن میں حضرت محسن ہو وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت سیدہ گر گئی، وہ ماں گر گئی کہ جو سارے آئمہ کی تھی، ارے وہ بیٹی گر گئی کہ جس کے لیے رسول خدا خود کھڑے ہوتے تھے۔ یا بتا کی صدائیں بلند ہو گئی، مولا کائنات آئے، مولا کو رسیوں میں باندھ کر لے گئے۔ جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا، کہا پوچھا فضہ ابوالحسن کہاں ہے؟ کہا مولا کو لے کر گئے ہیں، ابھی بی بی اسی حالت میں زخمی ہے۔ ہاں میں کہوں گا اگر آپ سن سکتے ہیں تو برداشت کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں وقت کے امام سے، کیونکہ جد مادر ہیں، امام کی اساتید منع کرتے ہیں مصائب آسان پڑھا کرو، سخت نہ پڑھا کرو۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا کہ جس کی ریبس بروکن ہو وہ سانس نہیں لے سکتا، اسے بریتھنگ پرابلم ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ جب یہ دروازہ در و دیوار سے لگا ہے تو کتنی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ اب اس حالت میں بی بی اٹھی، اسی حالت میں کوچے مدینہ کی طرف جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں اپنے اس پورے وجود کے ساتھ کہ جتنی طاقت تھی اپنے ہاتھوں کو مولا کے لباس میں رکھا کہ علی کو چھوڑ دو، علی کو مت لے کر جاؤ۔ ہاں مگر اس ملعون نے ایسے وار کیے بی بی کے ہاتھوں پر کہ بی بی کو ہاتھ چھوڑنے پڑ گئے۔ ہاں یہی وہ زخم تھے، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جسے بی بی چھپاتی رہی۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بی بی اپنے گھر کے اندر بالکل ایسے ہو گئی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا جسم تھا۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ بی بی جیسے کوئی سایہ ہوتا ہے ویسی ہو گئی تھی۔ اتنے درد، اتنی تکلیفیں کہ جب وہ اپنے گھر سے اپنے بابا کے مرکز کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو کئی جگہ اٹھتی تھی، کئی جگہ بیٹھتی تھی۔ ہاں میں کہوں گا یا سیدہ آپ اس حالت کے اندر جب مولا کو لے گئے، مولا سے بیعت لینے کی کوشش کی تو آپ مسجد کے باہر بیٹھی رہی۔ آپ نے کہا کہ میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک علی نہیں آئیں گے۔ ہاں حضرت علی کو بھیج دیا گیا، آپ مولا کے ساتھ گھر آئی، مگر میرا سلام ہو آپ کی بیٹی پر جو 72 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ آپ تو مولا کو سالم لے آئی تھی۔ ہاں مگر جب بی بی زینب اس مقتل کی گاہ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ شمر سینے پر بیٹھا ہے اور ہاتھ میں تھوڑی دیر میں امام حسین کا سر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم